حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں اور دوزخ سے دور کر دیا جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن بڑی اور بھاری ہونے کے باوجود وہ اس بندے کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے اور توفیق دے دے۔ لو سنو، سب سے مقدم بات تو یہ ہے کہ دین کے ان بنیادی مطالبوں کو فکر اور اہتمام سے ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اچھے طریقے اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رمضان کے روزے رکھا کرو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے بھی بتا دوں؟ گویا جو کچھ اب تک آپ نے بتلایا ہے یہ تو اسلام کے ارکان اور فرائض تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم چاہو تو میں تمہیں خیر کے دروازے بتلاؤں؟ غالباً اس سے آپ کی مراد نفل عبادات تھی۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب دیکھ کر آپ نے ان سے فرمایا روزہ گناہوں سے اور دوزخ کی آگ سے بچانے والی سپر اور ڈھال ہے، اور صدقہ گناہ کو اور گناہ سے پیدا ہونے والی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور رات کے درمیانی حصے کی نماز یعنی نماز تہجد کا بھی یہی حال ہے، اور ابواب خیر میں اس کا خاص الخاص مقام ہے۔ اس کے بعد آپ نے تہجد اور صدقہ کی فضیلت کے سلسلہ میں سورہ سجدہ کی یہ آیت پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں معاملہ کا یعنی دین کا سر اور اس کا عمود یعنی ستون اور اس کی بلند چوٹی بتا دوں؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت ضرور بتا دیں۔ آپ نے فرمایا دین کا سر سرہ اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی بلند چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بھی بتا دوں جس پر گویا ان سب کا مدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب چیزیں ہیچ اور بے وزن ہیں؟ معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت وہ چیز بھی ضرور بتلا دیجئے۔ پس آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روکو، یعنی اپنی زبان قابو میں رکھو، یہ چلنے میں بے باک اور ہے، احتیاط نہ ہو۔ معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ان پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ آپ نے عرض فرمایا اے معاذ تجھے تیری ماں روئے۔ عربی محاورہ کے مطابق یہاں یہ پیار کا کلمہ ہے۔ آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کی ناکوں کے بل زیادہ تر ان کی زبان کی بے باکانہ باتیں ہی ڈلوائیں گی۔ دنیا میں جھگڑے اور فسادات زیادہ تر زبان کی بے احتیاطیوں اور بے باکیوں ہی سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ آدمیوں سے بکثرت سرزد ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی بیشتر زبان ہی سے ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے کہ زبان کو قابو میں رکھا جائے اور ہر قسم کی بری باتوں سے بلکہ بے ضرورت اور بے فائدہ باتیں کرنے سے بھی زبان کو روکا جائے، اور جب بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو اور بات سے کسی خیر اور نفع کی امید نہ ہو تو خاموش ہی رہا جائے۔ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اہم تعلیمات میں سے ہے جن پر آپ نے نجات کا دار و مدار بتلایا ہے، اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج اور جہاد جیسی عبادات کی نورانیت
اور ان کا حسن و قبول بھی زبان کی اسی احتیاط پر موقوف ہے۔ اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات کتاب الرقات میں گزر چکے ہیں۔ چند حدیثیں یہاں اور درج کی جاتی ہیں۔ اس حدیث میں ارکان اسلام کے بعد آپ نے ابواب خیر کے عنوان سے روزہ اور صدقہ کا جو ذکر فرمایا ہے، اس عاجز کے نزدیک اس سے مراد نفلی روزہ اور نفلی صدقہ ہے، اور اسی لیے آپ نے اس کے ساتھ نماز تہجد کا ذکر فرمایا ہے، جو نفل نمازوں میں سب سے افضل ہے۔ پھر آپ نے اسلام کو ان کا سر بتلایا ہے۔ بظاہر یہاں اسلام سے مراد اسلام قبول کرنا اور اس کو اپنا دین بنانا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سارے اچھے عمل کرے اور اس کے اخلاق و معاملات بھی اچھے ہوں، لیکن وہ اسلام کو اپنا دین نہ بنائے، تو اس کی مثال ایک ایسے جسم کی سی ہے جس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب درست ہوں لیکن سر کٹ گیا ہو۔ پھر نماز کو آپ نے دین کا ستون بتلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی مکان بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتا، اس طرح بغیر نماز کے دین کا قیام نہیں۔ پھر آپ نے جہاد کو دین کی بلند ترین چوٹی فرمایا۔ ظاہر ہے کہ دین کی بلندی اور رفعت جہاد ہی پر موقوف ہے۔ حدیث کا سب سے آخری جز جس کی وجہ سے یہاں ایک حدیث کو درج کیا گیا ہے، یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کا دار و مدار اس پر ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، یعنی زبان کی بے باکیاں ان سب اعمال حسنہ کو بے وزن اور بے نور کر دیتی ہیں۔ پھر جب حضرت معاذ کو یہ سن کر تعجب ہوا اور انہوں نے دریافت کیا کیا باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہوگی، تو آپ نے فرمایا آدمی جہنم میں اوندھے منہ زیادہ تر زبان ہی کی بے احتیاطیوں اور بے باکیوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے۔ آج بھی ہر دیکھنے والا بچشم خود دیکھ سکتا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں باقی طرح عام ہیں اور جن سے بچنے والے بہت ہی کم ہیں، ان کا تعلق زیادہ تر زبان و دہن ہی سے ہے۔